بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک اعرابی آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس اعرابی نے سوال کیا کہ کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہیں میری نبوت کی گواہی دے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا اور وہ فوراً ہی زمین چیرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئی، اور اس نے بآواز بلند 3 مرتبہ آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اشارہ فرمایا تو وہ درخت زمین میں چلتا ہوا اپنی جگہ پر چلا گیا۔ امام بیہقی اور امام بغوی نے اس حدیث میں یہ روایت بھی تحریر فرمائی ہے کہ اس درخت نے بارگاہ اقدس میں آ کر السلام علیک یا رسول اللہ کہا۔ اعرابی یہ معجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا اور جوش عقیدت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ یہ فرما کر آپ نے اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ناظرین، امرود ہاضمہ بہتر بناتا ہے، جلد کی حفاظت کرتا ہے اور وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کم کیلوریز کی باوجود یہ جلد فیٹ بھر دیتا ہے، جس سے زیادہ کھانے کی عادت پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر احمد سعودی عرب کا معروف آرتھوپیڈک طبیب تھا۔ لوگ اس سے مشورہ لینے کے لیے کئی دن تک انتظار کرتے۔ اس کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ دارالحکومت میں ایک انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں اسے بھی دعوت دی گئی۔ اس کی خدمات کے پیش نظر فیصلہ ہوا کہ وہ اس کانفرنس میں نہ صرف کلیدی مقالہ پڑھے گا بلکہ اس موقع پر اسے اعزازی شیلڈ اور سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ ڈاکٹر احمد اپنے گھر سے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ بڑا خوش اور پرسکون تھا۔ آج شام اس کی تکریم اور عزت کی جانے والی تھی۔ ایئرپورٹ پر وہ معمول کی چیکنگ کے فوراً بعد ہی ہوائی جہاز میں سوار ہو گئے۔ اس کی فلائٹ وقت کے مطابق پرواز کر گئی۔ کوئی آدھ پون گھنٹے کے بعد ایئر ہوسٹ نے اعلان کیا، ہم معذرت خواہ ہیں کہ طیارے میں فنی خرابی کے باعث ہم قریبی ایئرپورٹ پر اتر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ فلائٹ باہر کسی رکاوٹ اور حادثے کے قریب ایئرپورٹ پر اتر گئی۔ مسافر جہاز سے اتر کر لاؤنج میں چلے گئیں۔ ڈاکٹر احمد بھی دیگر مسافروں کے ساتھ طیارے کی فنی خرابی کی درست ہونے کا انتظار کرنے لگیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایئرپورٹ اتھارٹی نے اعلان کیا، خواتین و حضرات، انجینئر نے بتایا کہ فنی خرابی کے درست ہونے کا فوری طور پر کوئی امکان نہیں ہے، لہٰذا مسافروں کے لیے متبادل طیارے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ یہ طیارہ کب آئے گا کسی کو علم نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد نیا اعلان ہوا کہ متبادل طیارہ تقریباً 16 گھنٹے بعد ہی آ سکتا ہے۔ ہم اس تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہیں، اب آپ کو ہوٹل پہنچا دیا جائے گا۔ ڈاکٹر احمد کے لیے یہ اعلان نہایت تکلیف دہ اور پریشان کرنے والا تھا۔ آج رات تو اس کی زندگی کی نہایت اہم رات تھی۔ وہ کتنے ہفتوں سے اس رات کا منتظر تھا۔ وہ کرسی سے اٹھا اور ایئرپورٹ کے اعلیٰ افسر کے پاس جا پہنچا، اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ میں انٹرنیشنل لیول کا ڈاکٹر ہوں، میرا ایک منٹ قیمتی ہے۔ مجھے آج رات دارالحکومت میں مقالہ پڑھنا ہے۔ پوری دنیا سے مندوبین اس سیمینار میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور آپ لوگ ہمیں یہ خبر سنا رہے ہیں کہ متبادل طیارہ 16 گھنٹے بعد آئے گا۔ متعلقہ افسر نے اسے جواب دیا، محترم ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کی عزت اور قدر کرتے ہیں۔ ہمیں آپ کے اور دیگر مسافروں کی مشکلات کا اندازہ ہے، لیکن ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں، اور نیا طیارہ فوری طور پر فراہم کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ البتہ وہ شہر جہاں آپ کو کانفرنس میں شرکت کے لیے جانا ہے، یہاں سے بذریعہ کار صرف 3 سے 4 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ اگر آپ کو بہت جلدی ہے تو ایئرپورٹ سے کرائے پر گاڑی حاصل کرے اور خود ڈرائیو کرتے ہوئے متعلقہ شہر پہنچ جائے۔ ڈاکٹر احمد لمبی ڈرائیونگ کرنا پسند نہیں کرتا تھا، مگر اب یہ مجبوری تھی کہ اس کے پاس کوئی اور متبادل راستہ تھا ہی نہیں۔ اس نے متعلقہ آفیسر کے مشورے کو پسند کیا اور ایئرپورٹ سے کار کرائے پر لے کر متعلقہ شہر کی جانب روانہ ہو گئے۔ ابھی کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک موسم خراب ہونا شروع ہو گئے۔ آسمان پر گہرے بادل نمودار ہوئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زوردار بارش شروع ہو گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گئے۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ کس ہمت جا رہا ہے۔ 2 گھنٹے تک وہ مسلسل چلتا گیا۔ بالآخر اسے یقین ہو گیا کہ وہ راستے سے بھٹک چکا ہے۔
اب اسے بھوک اور تھکاوٹ کا احساس بھی بڑی شدت سے ہونے لگا۔ اس نے سوچا تھا 3-4 گھنٹے ہی کا سفر تو ہے، اس لیے اس نے اپنے ساتھ کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہ لی تھی۔ اب اسے کسی ایسے ٹھکانے کی تلاش تھی جہاں سے اسے کھانے پینے کی کوئی چیز مل سکے۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا تھا، چاروں طرف رات کا اندھیرا بھی چھا چکا تھا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے غیر شعوری طور پر اپنی گاڑی ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے روک دی۔ اس کا ہاتھ گھر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا جب اندر سے ایک بوڑھی عورت کی نحیف و ناتواں آواز اس کے کانوں میں پڑی، جو کہہ رہی تھی، جو بھی ہو اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ ڈاکٹر احمد گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت متحرک کرسی پر بیٹھی ہے۔ اس نے خاتون سے کہا، اماں، میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی ہے، کیا میں اپنا موبائل چارج کر سکتا ہوں؟ بوڑھی عورت مسکرا کر کہنے لگی، میرے بیٹے، کون سے فون کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں اس وقت تم کہاں ہو؟ ہمارے یہاں نہ تو بجلی ہے نہ ٹیلی فون، یہ تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں شہری سہولتوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ پھر اس نے مزید کہا، میرے بیٹے، وہ سامنے میز پر چائے اور کھانا رکھا ہے، لگتا ہے کہ تم بھوکے اور پیاسے ہو، راستہ بھٹک گئے ہو، تم پہلے کھانا کھا لو پھر بات کرے گے، لگتا ہے تم خاصا طویل فاصلہ طے کر کے آئے ہو۔ ڈاکٹر احمد نے اس بوڑھے خاتون کا شکریہ ادا کیا اور کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ سفر کی تھکاوٹ سے اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اچانک خاتون کی کرسی کے ساتھ والی چارپائی پر حرکت ہوئی اور ایک معصوم نے رونا شروع کر دیا۔ خاتون نے اس بچے کو تفکر سلائے اور اسے دعائیں دینا شروع کی۔ وہ اس بچے کی صحت اور سلامتی کے لیے لمبی لمبی دعائیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹر احمد نے کھانا کھایا اور بوڑھی اماں سے کہنے لگا، اماں جان، آپ نے اپنے اخلاق، کرم اور میزبانی سے میرا دل جیت لیا ہے۔ آپ لمبی لمبی دعائیں مانگ رہی ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول کر لے گا۔ وہ بوڑھی عورت بولی، میرے بیٹے، میرے اللہ نے میرے تمام دعائیں سنی اور قبول کی ہیں، ہاں بس ایک دعا باقی ہے جو میرے ضعف ایمان کی وجہ سے پوری نہیں ہوئی۔ تم صابر ہو، دعا کرو کہ وہ بھی قبول ہو جائے۔ ڈاکٹر احمد کہنے لگا، اماں جان، وہ کون سی دعا ہے جو قبول نہیں ہوئی؟ آپ مجھے اپنا کام بتائیں، میں آپ کے بیٹے کی طرح ہوں، اللہ نے چاہا تو میں اسے ضرور پورا کروں گا۔ خاتون کہنے لگی، میرے عزیز بیٹے، وہ دعا اور خواہش میرے اپنے لیے نہیں بلکہ اس یتیم بچے کے لیے ہے جو میرا پوتا ہے۔ اس کے ماں باپ کچھ عرصے پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ اسے ہڈیوں کی خطرناک بیماری ہے جس کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معذور ہیں۔ میں نے قریبی حکیموں اور طبیبوں سے اس کے بڑے علاج کرائے ہیں، مگر سب کے سب اس کے علاج سے عاجز آ گئے ہیں۔ لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ اس ملک میں ایک ہی ڈاکٹر ہیں جو اس ہڈیوں کے علاج کا ماہر ہے، اس کی شہرت دور دور تک ہے، وہ بڑا مانا ہوا سرجن ہے، وہی اس کا علاج کر سکتا ہے، مگر وہ تو یہاں سے بہت دور رہتا ہے، پھر سنا ہے بہت مہنگا بھی ہے۔ اس تک پہنچنا کوئی آسان کام تو نہیں۔ تو میری حالت تو دیکھ ہی رہی ہو، میں بوڑھی جان ہوں، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد اس بچے کی نگہداشت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ کوئی سبب پیدا کر دے کہ اس بچے کا اس ڈاکٹر سے علاج ہو سکے۔ عین ممکن ہے کہ اس یتیم بچے کو شفا اسی ڈاکٹر کے ہاتھوں مل جائے۔ ڈاکٹر احمد نے پوچھا، ماں جان، اس ڈاکٹر کا کیا نام ہے؟ ڈاکٹر احمد؟ ہاں، ڈاکٹر احمد ہے نام اس کا، بوڑھے اماں نے سوچتے ہی نام پکارا۔ ڈاکٹر احمد نے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، اس نے رندے ہوئے آواز میں کہا، اماں جان، میرا طیارہ خراب ہوا، راستے میں اترنا پڑا، کار کرائی پر لی، خوب طوفان آیا، آندھی اور بارش آئی، راستہ بھول گئے، اللہ نے مجھے آپ کے گھر زبردستی بھجوا دیا۔ اماں، آپ کی آخری دعا بھی قبول ہو چکی ہے، اللہ رب العزت نے ایسے اسباب مہیا کر دیے ہیں کہ وہ ہڈیوں کا بڑا ڈاکٹر خود چل کر آپ کے گھر آ گئے ہیں۔ اب میں آپ کے پودے کا علاج کروں گا۔ ناظرین، خراٹے لینا اکثر گہری نیند کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ گہری نیند کے دوران ہلکے خراٹے آتے ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ تمام خراٹے آرام دہ نیند کی علامت نہیں ہیں۔ مسلسل خراٹے اور نیند کے دوران سانس لینے میں رک جانا شدید رکاوٹ، سلیپ ایپینیا کی علامت ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں بار بار سانس بند ہو جاتا ہے۔ تحقیقی رپورٹس کے مطابق خراٹے چاہے پہلے سے کوئی بیماری موجود نہ بھی ہو، دل کے امراض کا خطرہ بڑھا سکتے ہیں۔ آکسیجن کی کمی دل کو زیادہ محنت پر مجبور کرتی ہے۔ تحقیقات سے ظاہر ہوا ہے کہ نیند میں سانس روکنے سے جسم میں سوزش بڑھتی ہے جو ہڈیوں کی مضبوطی متاثر کر سکتی ہے۔ اس سے فریکچر کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے، خاص طور پر خواتین میں۔ نیند کی خرابی سے پیدا ہونے والے سٹریس ہارمون انسولین کے عمل میں رکاوٹ بنتے ہیں۔
جس سے شوگر لیول قابو میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ناصرین، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایرانی سلطنت کے بارڈر کے علاقوں میں موجود چھوٹے شہروں کو یکے بعد دیگرے فتح کرتے جا رہے تھے کہ مرکز سے حکم ملا کہ شام پہنچے۔ نارمل طریقہ تو یہ تھا کہ فوج وہاں سے واپس آتی اور فلسطین سے ہوتے ہوئے شام تک جاتی، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہیں سے اپنی فوج لے کر صحرا کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ صحرا ایرانی سلطنت کے علاقے عراق اور شام کے درمیان موجود تھا۔ اس صحرا کو پار کرنے میں کئی دن لگ گئے۔ راستے میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت اور اونٹوں میں موجود پانی سے سیراب ہوتے رہے، حتیٰ کہ شام پہنچ گئے۔ ان دنوں سلطنت ایران اور بازنطین کے درمیان صلح کا دور چل رہا تھا، اس لیے اس بازنطینیوں نے شام کے علاقوں کو ایرانی سلطنت والے سائڈ سے بالکل اوپن رکھا ہوا تھا، یعنی وہاں کوئی بڑی فوج دفاع کے لیے موجود نہیں تھی، بس تھوڑے بہت صفائی شہروں کی دیواروں کے اندر موجود تھے۔ چنانچہ مسلمان فوج نے آسانی کے ساتھ کئی علاقے فتح کی۔ بازنطینیوں کو اس طرح سے حملے کی بالکل توقع نہ تھی، اس لیے وہ اچانک حملے پر اپنا دفاع نہ کر سکیں۔ خیر، مسلمان فوج نے شام کے شہر دمشق کی طرف پیش قدمی کی۔ دوسری طرف حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمان فوج عرب سے فلسطین میں داخل ہو کر فتح کرتے ہوئے شام میں داخل ہو چکی تھی۔ دونوں فوجوں نے مل کر دمشق فتح کر لیا۔ دمشق والوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ابھی دمشق میں ہی تھے کہ مسلمانوں کی فتوحات کی خبر کیسر روم تک قسطنطنیہ پہنچ گئی۔ اس نے فوری طور پر ایک بڑا لشکر تیار کر کے شام کی طرف روانہ کر دیا۔ یہاں سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مشورے کے مطابق مسلمان فوج نے شام کا علاقہ خالی کر دیا اور فلسطین کا علاقہ بھی خالی کرتے ہوئے عرب کی طرف رخ کیا۔ بازنطینی فوج بھی پیچھے تھی۔ خیر، یرموک کے مقام پر دونوں فوج کا آمنا سامنا ہوا۔ مسلمان تاریخ دان بازنطینی فوج کی تعداد لاکھ بتاتے ہیں، کوئی 2 لاکھ بھی بتاتے ہیں، اور مسلمان فوج کی تعداد 30,000 یا 25,000 بتاتے ہیں، لیکن نیوٹرل ذرائع کے مطابق مسلمانوں کی تعداد تقریباً 30,000 اور بازنطینیوں کی تعداد 60,000 تھی، یعنی کہ دگنا۔ لیکن اس جنگ میں بہت مشکل پیش آئی، خواتین تک کو لڑنا پڑ گئے، لیکن سخت محنت، بخترین قیادت اور خدا کی مدد سے آخرکار اپنے سے طاقتور اور تجربہ کار بازنطینی فوج کو مسلمانوں نے شکست دے دی اور فلسطین اور شام کا علاقہ ہمیشہ کے لیے کنٹرول میں آ گئے۔ ناظرین، ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ کھانے سے پہلے پکا امرود استعمال کرنے سے چند ہفتوں میں بلڈ پریشر میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ امرود خصوصاً دل کی صحت کے لیے مفید ہے۔ اس کے پتوں میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ مضر فری ریڈیکل کے اثرات کم کرتے ہیں، جبکہ پتوں کا ایک بلڈ پریشر اور نقصان دہ کولیسٹرول کو گھٹا کر اچھے کولیسٹرول میں اضافہ کرنے میں مددگار پائے گئے ہیں۔ امرود ایک ذریعہ علاج بھی ہے جسے کھانے سے بہت سی بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس کے پتے بھی ہربل چائے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور ان پتوں کو نہ چھوڑ کر سپلیمنٹ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، خلیفہ بغداد ہارون الرشید کے درباری حکیموں میں ایک نصرانی طبیب بھی تھا جو بادشاہ کا بہت ہی معتمد اور منہ چڑھا ہوا تھا۔ ایک دن اس نے برسر دربار عالم ایک جید عالم علی بن حسین بن واقد سے کہا کہ تمہاری کتاب قرآن شریف میں علم طب کا کوئی کہیں ذکر نہیں، حالانکہ تمام علوم میں سب سے زیادہ ممتاز اور بلند مرتبہ 2 ہی علم ہیں، ایک علم الادیان اور دوسرا علم الابدان۔ علی بن حسین نے اس کے جواب میں برجستہ فرمایا، کیا تمہیں خبر ہے کہ پورا علم طب خداوند قدوس نے قرآن مجید کی صرف آدھی آیت میں جمع فرما دیا ہے؟ نصرانی طبیب نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کون سی آیت ہے؟ علی بن حسین نے فرمایا، کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ یعنی کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ یہ سن کر نصرانی طبیب ہکا بکا رہ گیا، پھر کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اصول طب کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا ہے؟ علی بن حسین نے فرمایا، ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے، مگر تم اس وقت صرف ایک حدیث مان لو، المعدۃ بیض الداء والحمیۃ رأس کل دواء وعاود کل جسم ما تعدى، یعنی معدہ تمام بیماریوں کا گھر ہے، پرہیز تمام دواؤں کا سردار ہے، اور ہر جسم سے وہی کام لو جس کا وہ عادی ہے۔ یہ سن کر نصرانی طبیب فرط حیرت سے علی بن حسین کا منہ تکنے لگا اور کہنے لگا، ما ترک کتابکم ولا نبیکم لجالنوس طبا، یعنی تمہاری کتاب اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجالنوس کے لیے کوئی طب چھوڑی ہی نہیں۔ قرآن مجید تمام علوم کا جامع ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے،
جمیع العلم فی القرآن لیکن تکاثر عنہ افہام الرجال، یعنی قرآن مجید میں تمام علوم موجود ہیں مگر لوگ یا اگلے ان کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ جب یہ کفار نے اس قسم کے سوالات کیے، اللہ تعالیٰ علماء حق کو قرآن مجید سے ایسے جوابات کا الہام فرماتا ہے کہ قرآن کا بول بالا اور کفار کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔